ایک خوبصورت وادی میں جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے اور پرندے میٹھے میٹھے گیت گاتے، وہاں ایک دلکش اور حسین شہزادی گل رائنا رہتی تھی۔ یہ کہانی حسن، بہادری اور خلوص کی داستان ہے۔ شہزادی گل رائنا ایک عظیم الشان محل میں پیدا ہوئی جو سبزہ زاروں اور چمکتے دریاؤں کے درمیان واقع تھا۔ ان کا نام گل رائنا رکھنے کی وجہ ان کی پیدائش کے وقت کھلنے والے خوبصورت پھول تھے۔ گل رائنا اپنی خوبصورتی، ذہانت اور نرم دلی کی وجہ سے بچپن ہی سے سب کی پسندیدہ تھی۔ گل رائنا کی پرورش ایک عظیم الشان بادشاہ فرید اور ملکہ زہرہ کے سایہ میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو علم، ادب اور فنون کی تربیت دی۔ گل رائنا نے جنگی فنون بھی سیکھے اور اپنی ریاست کے لوگوں کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھا۔ ایک دن شہزادی گل رائنا کی ملاقات ایک بہادر نیک دل شہزادے عامر سے ہوئی۔ شہزادہ عامر ایک قریبی ریاست کا ولی عہد تھا اور اپنی بہادری اور نیک دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک دوسرے کی شاہی میلے میں ہوئی، جہاں پہلی نظر میں ہی دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ شہزادی گل رائنا اور شہزادہ عامر کی محبت کے راستے میں کئی مشکلات آئی۔ ایک روز ایک ظالم اور جادوگر سردار نے وادی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں خوف پھیلایا اور گل رائنا کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شہزادہ عامر نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ جادوگر کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کئی جادوئی رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے عامر نے اپنی بہادری اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار اس نے جادوگر کو شکست دی اور شہزادی گل رائنا کو آزاد کروا لیا۔ شہزادی گل رائنا کی آزادی کے بعد دونوں ریاستوں نے مل کر ایک عظیم الشان جشن منایا۔ شہزادی عامر اور شہزادی گل رائنا کی شادی ہوئی۔ دونوں نے مل کر اپنی ریاستوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کی محبت، بہادری اور حکمت کی کہانی آج بھی نسل در نسل سنائی جاتی ہے، اور گل رائنا کو ہمیشہ ایک خوبصورت، دلیر اور عقل مند شہزادی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ شہزادی گل رائنا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت اور بہادری پر ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک یادگار داستان جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔